بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ دوستوں کو گلہ ہے کہ میں روز کوئی مغربی بات کرتا ہوں، آج میں مشرق کی طرف پلٹ آیا ہوں، لیکن مشرق میں باتیں جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے چیزوں کی، وہ مغرب جس انداز سے کرتا ہے مشرق میں آپ کو اتنی اچھے انداز سے نہیں ملے گی۔ بہرحال آج میں بات کر رہا ہوں تیسرے مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی، جلال الدین محمد اکبر۔ یہ 15 اکتوبر 1542 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اس وقت شیرشاہ سوری سے شکست کھا کے ہمایوں بھاگ رہا تھا، وہ جا رہا تھا ایران کی طرف۔ تو امرکوٹ کا علاقہ اس وقت شاید وہ راجپوتانے کا حصہ تھا، اب وہ سندھ کا حصہ ہے۔ امرکوٹ کو ہم نے بدل کے عمرکوٹ لکھ دیا ہے کہ وہ تھوڑا سا انداز بدل گیا، مسلمانوں کا علاقہ، لیکن اب بھی وہاں 56% ہندو ہے، ہندو بلکہ 80% سے زیادہ تھے، لیکن 65 کی جنگ کے بعد بہت سارے ہندو بھاگے اور وہ چلے گئے۔ پھر انہیں دوبارہ کسی طرح مائل کیا گیا کہ یہاں وہ زیادہ بہتر انداز میں رہ رہے ہیں، تو وہ واپس آئے۔ اب بھی 56% آبادی ہندوؤں کی ہے، اور امرکوٹ کی بجائے اس کا نام عمرکوٹ ہو گیا۔ تو وہیں یہ پیدا ہوا۔ حالات کی وجہ سے اسے اس کے چچا کے پاس کابل بھیج دیا گیا، وہیں اس نے پرورش پائی۔ جب یہ 14 سال کا تھا تو اس کے چچا کی ایک بیٹی رقیہ تھی، رقیہ اور یہ دونوں ایک ہم عمر تھے، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ اس کے فوراً بعد یہاں پہ ہمایوں نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، چنانچہ بیرم خان اسے لے کے آیا، اور بیرم خان نے اس کے اتالیق کے طور پر اس کے بالغ ہونے تک سلطنت میں اس کی پوری طرح معاونت کی۔ عملاً بیرم خان ہی حکمران تھا جب تک یہ بالغ نہیں ہوا۔ چنانچہ اکبر کی آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکبر نے 300 کے قریب شادیاں کی تھی، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس کی جو شادیاں تھیں وہ ملکائیں 3 کیٹیگریز میں تھی۔ ایک وہ جو بہت بڑی ملکہ تھی، جو فل پاورز کے ساتھ تھی، جو چاہتی تھی کہتے باغات لگائے، عمارت بنائے، اسے کھلی آزادی تھی۔ وہ 3 خواتین تھی، ایک اس کی پہلی ملکہ رقیہ، ایک سلیمہ، اور تیسری ہیرا۔ یہ ملکہ عالیہ تھی، بڑی ملکائیں تھیں۔ یہ ہیرا کواری جو ہے نا، یہ جہانگیر کی ماں تھی، یہ ہندو عورت تھی لیکن اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ باقی 32-33 ملکائیں تھیں، اور انہیں خصوصی مقام حاصل تھا، بادشاہ کی اجازت سے جو چاہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو تھی وہ ان کے بارے میں بڑا ڈاؤٹ فل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ نکاح میں نہیں تھی، بس ویسے ہی حرم میں اس میں شامل تھی، لیکن بہرحال ٹوٹل تعداد کہتے ہیں 300، لیکن جو ملکائیں کہی جاتی ہیں وہ 35-36 تھی، 3 گریٹر ملکائیں اور باقی 32-33 جو ہیں وہ عام ملکائیں تھیں۔ ان کے جو باندیاں تھیں نا، ان میں بھی بعض ملکہ بن گئی، وہ اس طرح کہ ان کا طرز عمل یا ان کا انداز جو تھا نا وہ اچھا تھا، اور اکبر کو پسند آ گیا، چنانچہ اکبر نے انہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں ملکہ بنا لیا۔ تو میں باری باری سب سے پہلی اس کی ملکہ جو ہے رقیہ سلطان تھی، اس نے 1552 میں اس کے ساتھ شادی کی۔ وہ اس کے چچا ہنڈال مرزا جو ہے
اس کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک عورت سے شادی کی، اس کا نام کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن وہ عبداللہ خان کی بیٹی تھی۔ مانکوٹ میں اس نے شادی کی 1557 میں۔ تو اس کے بعد اس نے پرنسس سلما سلطان سے شادی کی۔ سلما سلطان اس کی ان 3 ملکاؤں میں سے ایک ہے۔ تو یہ اس نے 23 فروری 1539 کو کی۔ یہ بھی اس کی کزن تھی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کا اکالیگ تھا، جو اس کا استاد تھا بیرم خان، جو حکومت کرتا رہا، یہ اس کی بیوہ تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس نے اس کی بیوہ سے شادی کر لی، سلیمہ خان سے۔ پھر پرنسس ہیرا کواری، یہ سمبر کے علاقے میں تھی۔ ولی نعمت مریم الزمانی بیگم صاحبہ، راج کماری ہیرا کماری صاحبہ، یہ جہانگیر کی ماں تھی، اور یہ بعد میں جہانگیر کے عہد میں مادر ملکہ کہلائی۔ تو یہ ایلڈرس ڈاٹر تھی راجہ مان سنگھ کی، جو وہاں کا امبر کا راجہ تھا۔ پرنسس شری ناتھ بائی، اس سے ناگور میں 1562 میں اس نے شادی کی۔ یہ پرنسس ناتھی بائی ڈاٹر آف مہاراجہ ہری راج سنگھ دیو بہادر کی بیٹی تھی۔ تو بی بی دولت شاہ، اس سے اس نے شادی 21 اگست 1563 میں کی۔ دولت شاہ یہ پہلے بیوی تھی عبد الوسی کی۔ شی واز مدر آف پرنس شاکر نصاب بیگم بانو، جو ہے اس کی جو بیٹی تھی اس کی ماں بھی تھی، اور پرنسس ارم بانو کی بھی ماں تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو اکبر کے بطن سے پیدا ہوئی۔ پھر پرنسس آف کاندیش، اس سے 1564 میں شادی کی۔ اس کے بعد فیدان خان کی ڈاٹر سے اس نے شادی کی۔ پھر 1569 میں کشمیر کا سلطان محمد تھا، اس کی بیٹی سے اس نے شادی کی۔ پھر ناگور میں اس نے پرنسس راج کواری سے شادی کی۔ یہ اس کی کزن تھی، جو چیف کوئین تھی نا، اس کی کزن تھی۔ اچھا، پھر پرنسس باجی لال بانمتی کماری، اس سے بھی شادی کی۔ یہ آپس میں دونوں کزن تھی۔ تو نہر داس کی ڈاٹر سے 1572 میں اس نے شادی کی۔ پھر اس کے بعد پرنسس آف ناگوار، یہ ناگور کی پرنسس سے اس نے 1573 میں شادی کی۔ یہ شری جے چند کی بیٹی تھی۔ پرنسس کرشما بانو بیگم، اس سے اس نے فتح پور سیکری میں شادی کی 1575 میں۔ پرنسس شری رکمتی باجا لال صاحبہ، اس سے اس نے 1581 میں شادی کی۔ یہ راؤ شری مالڈوجی رائے آف مرواڑ جو ہے اس کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد اس نے پرنس آف مالٹا سے 1581 میں شادی کی۔ قاضی عیسیٰ ایک تھا، اس کی بیٹی سے اس نے 1594 شادی کی۔ ناصر خان کی بیٹی سے اس نے 1597 میں شادی کی۔ پھر پرنسس آف کوچ بہار، اس کی بیٹی سے اس نے 1597 میں شادی کی۔ پرنسس گوہر خانم، سسٹر آف شیخ جمال بخت، اس سے بھی اس نے شادی کی۔ تارا بیگم سے جس نے تارا باغ آگرہ میں بنوایا تھا، پھر اس نے اس سے شادی کی۔ پھر
توتی بیگم توتی بیگم جو تھی، یہ اس سے اس نے شادی کی جس نے طوطا باغ، بڑا مشہور باغ ہے جو آگرہ میں ہے، اس نے بنوایا تھا، اس سے اس نے شادی کی۔ اس کے بعد توتی بیگم کے بعد اس نے ابدار بیگم سے شادی کی۔ یہ ایک باندی تھی بیسیکلی، یہ اس کی، لیکن بہرحال بعد میں ملکہ بن گئی۔ تو اس کے بعد اچنکا بیگم یہ بھی ایک باندی تھی، who built the garden of اچانک باغ، یہ اور دا بینک آف جمنا ریور، آگرہ میں جمنا کے کنارے اس نے ایک باغ بنوایا ہوا ہے۔ پھر بی بی پونگرائی بھی ایک باندی تھی جس سے اس نے شادی کی۔ بی بی ارام بخش جو تھی، یہ بھی ایک باندی تھی، اس سے 1563 میں اس سے شادی کی۔ بی بی سلیمہ یہ بھی جو ہے یہ ایک باندی تھی۔ شی واز مدر آف شہزادی خانم، تو شہزادی خانم اس کی بیٹی تھی جو فوراً بعد وہ شہزادہ سلیم کے پیدا ہوئی تھی۔ تو حمیدہ بانو نے اسے پالا تھا، یہ لاہور ہی میں دفن ہے۔ پھر بی بی خیرہ جو ہے یہ بھی ایک کنیز تھی، 1599 میں یہ فوت ہوئی اور یہ بھی لاہور میں دفن ہے۔ یہ شہزادہ مراد کی ماں تھی۔ اس کے بعد بی بی مریم یہ بھی ایک باندی تھی، تو شی واز مدر آف شہزادہ دانیال اینڈ برڈ، اسی کے ساتھ دانیال کے ساتھ ہی لاہور میں دفن ہے۔ تو بی بی نو یہ بھی ایک جو تھی باندی تھی۔ اور اس کے بعد شمس چک ڈاٹر میرڈ ایٹ سری نگر، یہ شمس چک کشمیر کا جو تھا اس کی بیوی تھی۔ اچھا، اس نے انداز اس کا یہ تھا کہ یہ جہاں حملہ کرنے جاتا اسے کہتا کہ بات یہ ہے کہ تم میری اطاعت قبول کر لو، اور اپنی بیٹی یا بہن یہ پتہ لگا لیتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ اور بعض جگہ یہ بھی ہوا کہ اسے اس کی بیوی پسند آئی ہے نا، تو اس نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے مجھے دے دو وہ بیوی، کیونکہ میں اس طرح تمہیں امان دے دوں گا۔ چنانچہ جیسے موجودہ حکمران ہمارے بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کی بیویاں چھین لی۔ اکبر نے بہت ساری بیویاں چھینی، بہنیں لوگوں کی قابو کی اور بیٹیاں قابو کی۔ چنانچہ 36 یہ وہ تھی جو صحیح ملکائیں تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی عورتیں ان سے لے کے آئے اور انہیں بیویوں کی طرح رکھا۔ کہتے ہیں 300 بیویاں تھیں۔ بہرحال مسلمان بادشاہ تھا، اور مسلمان بادشاہ ایسے ہی تھا کہ نام کا کیا کہا جائے۔ تو یہ اکبر کی داستان تھی کہ 36 بیویاں میں نے گنا دی ہیں، باقی اور کتنی تھیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اجازت چاہوں گا جی، خدا حافظ۔